بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی پراسرار ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جہاز میں جب مسافر سفر کر رہے تھے تو اچانک پائلٹ سمیت تمام مسافر ایک دم سے مر گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس جہاز کو کون اور کیسے اڑاتا رہا۔ یہ دن تھا 14 اگست 2005 کا اور وقت صبح 9:07 تھے جب ہیلیس کی فلائٹ 522 سائپرس ایئرپورٹ سے ایتھن کے شہر گریس کے لیے اڑان بھری۔ جہاز میں اس وقت 124 مسافر اور 6 کریو ممبر سمیت ٹوٹل 130 لوگ سفر کر رہے تھے، اور جہاز کو کنٹرول کرنے والے ہینز مارٹن نام کے پائلٹ تھے جن کے پاس ٹوٹل 17,200 ہارس فلائنگ کا ایکسپیرینس تھا، اور ان کے ساتھ موجود تھے کو پائلٹ ان کے اسسٹنٹ۔ جہاز جب رن وے سے ٹیک آف کرتا ہے تو اس وقت 5 منٹ بعد یعنی 9:12 پر جہاز 12,040 فٹ کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت کاکپٹ میں ایک ہائی الارم بجنے لگتا ہے۔ جب پائلٹ نے اس الارم کو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کانفیگریشن ٹیک آف کا الارم تھا۔ پائلٹ کو یہ والا الارم سن کر حیرت ہوئی کہ کانفیگریشن ٹیک آف الارم اس وقت بجتا ہے جب جہاز ابھی گراؤنڈ پر ہوتا ہے۔ تو پائلٹ نے اس الارم کے بارے میں بتانے کے لیے ایئرپورٹ پر بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا، اور اس الارم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اچانک جہاز کے کاکپٹ سے سارے الارم بجنا شروع ہو گئے۔ وہ الارم اتنی تیز آواز سے بج رہے تھے کہ پائلٹ کی آواز ایئر ٹریفک کنٹرولر تک بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور اسی دوران جہاز کا اسپائر کوشن الارم بجنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ جہاز کے بہت سارے سسٹم کے پارٹس ایک ساتھ اوور ہیٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت جہاز کے پائلٹ سمیت جہاز کے مسافروں کو جب پتہ چلا تو جہاز میں افراتفری مچ گئی۔ تمام مسافروں کو سانس لینے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اسی دوران جہاز میں آکسیجن لیول کم ہونے کی صورت میں آکسیجن ماسک خود سے لٹک آئے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس وقت پلین 20,000 فٹ بلندی پر جہاز اڑان بھر رہا تھا۔ دونوں پائلٹ ایئر ریڈار سے رابطے میں تھے، لیکن چند لمحوں میں جہاز کے پائلٹ کا ATC کے ساتھ رابطہ ڈسکنیکٹڈ ہو گیا، اور سگنل ٹاور والے اس فلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دوسری طرف جہاز آسمان میں اوپر کی جانب اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ جو فلائٹ 1:45 میں اپنے مقام تک لینڈ کرنی تھی، یعنی 10:45 پر جہاز کو ایتھن ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، 9:23 کے ٹائم پر جہاز 34,000 فٹ پر پرواز کر رہا تھا۔ 9:37 پر یہ جہاز ایتھن ایئرپورٹ کی رینج میں پہنچ گیا۔ 10:12 سے لے کر 10:50 تک ایتھن ایئرپورٹ کنٹرول والے اس جہاز سے بار بار رابطے میں تھے، لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا، اور کافی گھنٹوں کے بعد جہاز زمین پر لینڈ نہ ہوا تو متعلقہ شہر کی گورنمنٹ نے اپنے فوجی طیارے اس جہاز کا پتہ لگانے کے لیے بھیجے گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد فوجی جہازوں نے اس مسافر طیارے کو ڈھونڈ لیا۔ اسی دوران ایک فوجی طیارہ اس جہاز کے پاس آیا اور دیکھنے لگا۔ جب مسافر طیارے کے اندر دیکھا تو اسے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک پائلٹ بیٹھا ہوا تھا، دوسرا پائلٹ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب فوجی پائلٹ نے مسافر جہاز کے اندر دیکھا تو تمام کے تمام مسافر بے ہوشی کی حالت میں سر نیچے جھکائے ہوئے تھے۔ ایک بندہ جو کہ پچھلی سائیڈ کاکپٹس اندر داخل ہوا، اور وہ جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا، جیسا کہ وہ اشارے سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ ناظرین، اسی دوران ہوائی جہاز کا لیفٹ انجن میں آگ لگ گئی، اور انجن نے اپنا کام کرنا بند کر دیا، اور جہاز ایک سائڈ سے نیچے زمین پر آنا شروع ہو گیا۔ وہ پائلٹ سیٹ پر بیٹھا اسے کنٹرول کر رہا تھا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جہاز کے رائٹ انجن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اور جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی۔ اب اس جہاز پر کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور 12:04 پر ایتھن سے دور تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑوں میں جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 130 لوگوں کی موت ہو گئی، اور فوجی طیارے جو کہ اس تباہ ہونے والے فلائٹ کو دیکھ تو سکتے تھے، لیکن وہ بچا نہ سکے۔ 130 لوگوں کو ختم ہوتے دیکھتے رہے، اور اس تباہ ہونے والے جہاز کی خبر فوراً عوام میں پہنچا دی۔ فوری طور پر ریسکیو آپریشن تیار ہو گیا۔ 130 لوگوں کی لاشوں کو ایک ایک کر کے نکالا گیا، لیکن ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد افسوسناک حادثے کی وجہ جاننے کے لیے
جب ایک ہولناک انکشاف سامنے آیا۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جہاز تباہ ہونے سے پہلے پائلٹ سمیت تمام مسافر پہلے سے ہی مر چکے تھے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ جب جہاز تباہ ہونے سے 2 گھنٹے پہلے پائلٹ سمیت تمام مسافر مر چکے تھے تو 2 گھنٹے تک کون اڑاتا رہا؟ آخر جب فوجی طیارے کے پائلٹ نے بتایا کہ جہاز کے کاکپٹ میں مجھے کوئی جہاز کو اڑاتے ہوئے نظر آیا تو پتہ چلا کہ وہ فلائٹ اٹینڈنٹ تھا جس کو ایئر کنٹرول سے جہاز تباہی ہونے سے پہلے بات ہوئی۔ وہ میڈے کہہ رہا تھا، چنانچہ وہ ایک اسسٹنٹ تھا، اس لیے وہ جہاز کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے میں ماہر نہ تھا۔ پھر بھی اسسٹنٹ پائلٹ نے جہاز کو آبادی سے باہر پہاڑوں میں لے جانے میں کامیاب ہوا۔ جب ٹیم نے سرچ کیا فلائٹ تباہ ہونے سے پہلے مسافر کیوں مارے گئے، یہاں پر واقع پراسرار ہوتا ہے کہ اچانک ٹیم ریسرچر کی نظر جہاز کے پینل پر پڑی اور ایک بٹن نظر آیا جس کا کام تھا جہاز کے اندر ہوا کے لیول کو سیٹ کرنے کا۔ تو ناظرین، جب اس نے وہ بٹن دیکھا تو کہانی کھل گئی۔ جب جہاز کا انجن کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ انجن باہر سے ہوا سک کر کے اندر بھی بھیجتا ہے تاکہ اندر بیٹھے مسافروں کو ہوا کا پریشر کا لیول صحیح طریقے سے مل سکے۔ عام طور پر اس بٹن کو آٹو لیول پر رکھا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے وہ جہاز ورکنگ کے لیے سروس کے لیے بھیجا گیا، جہاں پر انجن کو چیک کرنے کے دوران کسی انجینئر نے اس بٹن کو مینول پر کر دیا اور جہاز کو واپس فلائٹ پر بھیج دیا۔ بدقسمتی یہ رہی کہ پائلٹ کی نظر اس ہوا کے پریشر کو سیٹ کرنے والے بٹن پر بھی نہ پڑی۔ اسی وجہ سے جہاز کے اندر آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہوئی۔ جب جہاز کے سارے الارم بج رہے تھے اس دوران بھی پائلٹ کی نظر اس بٹن پر نہ پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ کاکپٹ کے اندر بھی آکسیجن لیول کم ہونا شروع ہو گیا اور اسی دوران دونوں پائلٹ بے ہوشی کی طرف جانے لگے۔ اور سوال آتا ہے کہ جہاز کے مسافر ایریا میں تو آکسیجن آٹومیٹک لگا ہوتا ہے لیکن ماسک نیچے نہیں گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے پیچھے بیٹھے مسافر ایک ایک کر کے بے ہوش ہونے لگے کیونکہ 12 منٹ تک سپلائی موجود تھی۔ مسافروں کو آکسیجن دینے کے لیے جہاز اب آٹو پائلٹ پر اڑ رہا تھا۔ باقی سارے لوگ مر چکے تھے سوائے ایک اسسٹنٹ پائلٹ کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ زندہ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ ایک سابقہ اسکوبا ڈائیورز تھے جو سمندر کی گہرائیوں میں ڈائیو کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا سانس لینے کا پیریڈ باقی لوگوں سے زیادہ تھا۔ وہ زیادہ دیر تک سانس لینے کی مہارت رکھتے تھے۔ وہ پوری کوشش کر کے جہاز کو بچانے میں لگا رہا لیکن وہ بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکا اور وہ جہاز پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ پلین کریش ہونے کئی مہینوں بعد اس کی ایک ڈیٹیل رپورٹ جاری کی گئی جس میں یہ لکھا گیا کہ 130 لوگوں کی مرنے کی وجہ صرف وہی ایک بٹن تھا جو کہ آٹو موڈ کی بجائے مینول پر کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس رپورٹ میں تو نہیں کہا گیا لیکن 130 لوگوں کی موت کا ذمہ دار اس جہاز کے انجن کی سروس کرنے والے وہ ملازم تھے جنہوں نے غفلت سے اس بٹن کو موڈ تبدیل کر دیا۔ جبکہ ایکسپرٹ کی رائے میں کہا گیا کہ ٹیک آف کرنے سے پہلے دونوں پائلٹ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جہاز کے سسٹم صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، تو شاید وہ 130 لوگوں کی جان بچ جاتی اور جہاز تباہ ہونے سے بچ جاتا۔ تو ناظرین، آپ دوستوں نے نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ قصوروار کون تھا، جہاز کی سروس کرنے والے ورکرز یا وہ 2 پائلٹ جنہوں نے بغیر آلات کو چیک کیے جہاز کی اڑان بھر لی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔